بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، سامعین و سامعات، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں رب العزت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگوں سے شکایات بہت آتے ہیں۔ ایک یہ ہے، ہم کماتے ہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ ہم خوب کماتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں، کتنے ہم 2 بھائی کماتے ہیں، کبھی 4 بھائی کماتے ہیں، کبھی 6 بھائی کماتے ہیں۔ کمائی اچھی ہے، بھلے ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو، بہت اچھی کمائی ہے، مگر پیسہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ جیسے آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے۔ مصیبتیں پے در پہ آ رہے ہیں، کافی پریشانی میں ہیں۔ گھر میں کبھی ماں بیمار ہے، کبھی بہن بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی کیا ہے اپنے بھائی بیمار، سب کچھ نہ کچھ پریشانی گھر میں آ رہی ہے۔ یہ شکایتیں بہت آتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے فرمایا یہ اپنے ہاتھ کی کرتوت کا نتیجہ ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہم نے پریشانی مول لی ہے، ورنہ ہمارا شک دوسروں کی طرف۔ کسی نے مجھ پر جادو کیا، ہمارے گھروں میں جادو کیا، کبھی بال ملتا ہے، کبھی کھال ملتا ہے، کبھی کیا ہے ہڈیاں ملتے ہیں، کبھی آوازیں آتے ہیں، کبھی چیخ و پکار ہوتا ہے، کبھی یہ فلاں فلاں فلاں۔ شیطانی چال تو ہے ہی، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا ہاتھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہوا؟ اما السائل فلا تنہر، مانگنے کے لیے جب سائل آیا تو اس کو جھڑکو نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے، اس کو ڈرا دھمکا کر کے نہیں بھیجنا ہے۔ ہمارا کیا مزاج ہے؟ کیا واقعی ہم خرچ کر رہے ہیں؟ ہم 1 مرتبہ خرچ کرتے ہیں تو 10 مرتبہ لوگوں کے سامنے چرچا کرتے ہیں۔ بتائیے ہمارا خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا ہم لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی ہمیں ضائع کرے گا۔ ہمارے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ بے فائدہ بنائے گا۔ میرے محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے بعد کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ یاد کرو اس جملے کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم خرچ کرتے ہو دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کتنا دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب خرچ کرتے ہیں تو 10 لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی آیا تھا، میں نے اتنا دیا، اتنا دیا، فلاں دیا، اس کی مدد ایسے کی ویسے کی۔ کیا ہوا؟ آپ کا خرچ کیا ہوا سب رائگاں ہو گیا، اور ریاکاری۔
ریاکاری ہے۔ بس میں زیادہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا، آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات پیش کروں گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال اس دانے سے ہے، کمثل حبۃ، اللہ تعالیٰ دانے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا انبتت 7 سنابل، اس نے 7 خوشے اس نے اگایا ہے، تو ہر خوشے میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں اللہ رب العالمین 100 دانے، یعنی 100 دانے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اس نے 100 دانے اگائے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک دانہ اس نے اگایا تو ایک دانے میں کتنے دانے آ گئے؟ 100۔ اچھا، جب ایک دانہ نہیں بلکہ کئی بیج اس نے بویا ہے تو کتنے دانے ہو گئے؟ کئی 100 دانے ہو گئے، ہزاروں دانے ہو گئے۔ پوری کاشتکاری اس نے کھیت میں کی ہے تو کتنا اللہ تعالیٰ دے گا؟ آدمی خوش ہو جاتا ہے، میرا 1 ایکڑ کھیت ہے، اس کے اندر اتنے تھیلے، اتنے کنٹل، اتنے کیا ہے اناج میرا آیا ہے، فلاں فلاں تذکرہ کرتا ہے۔ آخر کتنے دانوں سے اللہ دیا ہے؟ ایک دانے سے 100 دانے اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ چاہے جواری کی مثال لے لو، جوار کی مثال لو، یا گیہوں کی مثال لو، یا مکئی کی مثال لو، اس کے علاوہ باجرہ ہے اس کی مثال لو، اور بھی کیا مثالیں چاہیے آپ کو؟ تو میرے محترم، جب اللہ رب العالمین ایک دانے سے 100 دانے دے سکتا ہے تو آپ کے 1 روپے خرچ کرنے سے 100 روپے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے مال میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کے مزاج سے اللہ تعالیٰ اس کے کمائی میں برکت دے گا، اس کے اناج میں برکت دے گا، اس کی کمائی میں اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے سارے آفتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، اور آفتوں سے بچ جائیں گے، دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایات بیان کرنے سے بچ جائیں گے، ہماری کمزوری پیش کرنے سے بچ جائیں گے، ہماری غریبی، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں، ہمارے کیفیات، ہماری مصیبت، گھروں میں جھگڑے، فتنے، یہ سارے کے سارے کیوں؟ جب ہم نے دوسروں کی مدد نہیں کیے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ رزلٹ اپنے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ جیسے تم ترس رہے ہو ویسے دوسرے بھی ترس رہے، جب تمہارے پاس آتا ہے تو تم دیا کرو۔ واللہ واسع علیم، کشادہ علم والا ہے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے اللہ رب العالمین، ہر انسان کی کیفیت کو، ہر انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بیتتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا باغ والوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ باپ سخی تھا، باپ مرنے کے بعد اولاد کنجوس بن گئے، صبح سویرے باغ کاٹنے کے لیے گئے، دیکھتے ہیں کہ باغ پورا بھوسا ہوا ہے۔ کیوں؟ فقیروں کے ڈر سے، مانگنے والوں کے ڈر سے، غریبوں کے ڈر سے۔ ارے اگر صبح ہونے کے بعد گئے تو وہ مانگنے کے لیے آئیں گے، ان کو دینا پڑتا ہے، اور وہ لائن لگا دیں گے، مجھے دو مجھے دو، تو ایسی صورت میں ہم ان کو دینا پڑے گا۔ تو اس ڈر سے اس نے ابھی صبح سویرے، صبح ہونے سے پہلے نکل گیا، دیکھتا ہے کہ سارا کھیت بھوسا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے کیڑا پیدا کر دیا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ خرچ کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ عالم کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، ارے چندے کے لیے آیا ہے، مدرسے کے لیے آیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخر مدارس کو آمدنی کیا ہے؟ کن سے چلتے ہیں مدرسے؟ لوگوں کے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں، بچوں کے فیس سے مدرسے چلتے ہیں۔ تو بہرحال دعا کریں رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام میں خرچ کرنے کا مزاج اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مال و متاع میں برکت عطا